میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ بس ایک ہی جملہ میرے دماغ میں آ رہا تھا۔ میرے لفظ میرے منہ میں ہی رہ گئے تھے، میرے ہونٹ جنبش نہیں کر پا رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر بہت بری طرح سے کلہاڑی مار دی تھی۔ اب گزرا وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میں پچھتاوے کی آگ میں ساری زندگی جلتا رہوں گا۔ میں نے کتنے چاؤ سے، اتنے ارمانوں سے اسے اپنی دلہن بنایا تھا، اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر بیٹھا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ صحیح کہتی تھی، مجھے کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، لیکن اس وقت میرے سر پر تو جیسے غصہ سوار تھا۔ یونیورسٹی کے وقت سے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو کافی محنت اور مشقت کے بعد شادی کے لیے راضی کر لیا تھا۔ میری اور اس کی برادری میں بہت فرق تھا۔ ہماری برادری بہت پردے دار اور شریعت پسند تھی، اور اس کی برادری ماڈرن قسم کی تھی۔ لیکن اس نے ہمارے گھر آ کر اپنے آپ کو بالکل ہمارے جیسا کر لیا تھا۔ وہ ہمارے گھر کے ماحول میں ڈھل گئی تھی۔ وہ ہمارے گھر کی عورتوں کی طرح پردہ بھی کرتی تھی۔ وہ تمام اصول و ضوابط پر پابندی سے عمل کرتی تھی۔ شادی کی رات میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ ہم نے ساری رات باتیں کر کے گزاری تھی، ایک دوسرے سے ساری زندگی ساتھ رہنے کے وعدے کیے تھے۔ ہمارا رشتہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ پہلے ہمیں ایک دوسرے سے پیار تھا، مگر اب ہمارے رشتے میں دوستی، احترام، عزت، تمام چیزیں شامل ہو گئی تھیں۔ ہماری دوستی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، اور ہمارے رشتے کی مثالیں سارے خاندان میں دی جانے لگی تھیں۔ وہ مجھے ہمیشہ عزت و احترام دیتی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، بے انتہا، اور میں بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی، لیکن شاید اس سے کم۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ ہمارے گھر میں کل 5 افراد تھے، میں، میری بیوی سائمہ، میری بہن، میرے ابا اور میری اماں۔ ہمارا گھرانہ خوشحال گھرانہ تھا، وہ بھی اماں، ابا اور میری بہن کا